बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक और लेक्चर, एक और वीडियो के साथ हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंटरमीडिएट कंपलसरी इंग्लिश 1 कोर्स कोड 0386 के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ और अभी तक हमने 5 यूनिट के 5 लेक्चर्स रिकॉर्डिंग करने के बाद अपलोड कर दिए गए हैं। इसलिए ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनसे ये गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को लाजमी शेयर करें ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सके और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरे के पूरे लेक्चर्स की समझ आ सके। और एंड पे जो एनालिसिस किया होता है 2-4 मिनट का, हो सकता है वो आपको पूरे के पूरे लेक्चर्स का जो है ना वो उसका निचोड़ और उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो आप तक पहुँच सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। तो इससे पहले हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करें एज यूजुअल तमाम स्टूडेंट से यही गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि तमाम की तमाम वीडियोस और लेक्चर्स आपको आपकी इंटीमेशन मिल सके ईमेल आईडी पे, तो आप उससे मुस्तफीद हो सके और उसको गो थ्रू होने के बाद लेक्चर्स की तैयारी कर सकें, लेक्चर्स को सुनने के बाद एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें और अपने नॉलेज में एनहेंस कर सकें। तो आज का यूनिट है डियर स्टूडेंट यूनिट 6 अपोलोजाइजिंग। लेक्चर 6 यूनिट 6 अपोलोजाइजिंग मतलब आपने किसी से माफ़ी किस तरह मांगनी है, माजरत किस तरह करनी है। जैसा कि मैसेज आ रहा है प्लीज़ 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 फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इसमें इस निसाब में इस चैप्टर को शामिल करने का मकसद ये है कि आपने सोसाइटी में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने इन पोलाइट वे में किस तरह एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना है और किस तरह अपोलोजाइज करना है और अपना जो रिलेशनशिप है उसको रिटेन रखना है। तो एज यूजुअल 3 सेक्शन इसके भी हैं, फंक्शन है इसमें अपोलोजाइजिंग के, इसके अलावा स्कीमिंग है जो ऑलरेडी यूनिट 5 में भी डिस्कस किया जा सकता है। इसके अलावा नई वर्डिंग है सेक्शन सी में राइटिंग का, कोहेसिव लिंकर्स यानी कि एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है, कनेक्टर है, एक दूसरे के साथ जो राब्ता है लफ्ज़ों का पैराग्राफ में, मेन आइडियाज़ में वो किस तरह कनेक्ट होते हैं, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। आई एम सो सॉरी अपोलोजाइजिंग, जैसा कि चैप्टर्स के नाम से ही ज़ाहिर है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं। तो पहला सेक्शन अपोलोजाइजिंग, वी अपोलोजाइज व्हेन वी मेक ए मिस्टेक और हैव डू समथिंग रॉन्ग। हम उस वक्त माजरत करते हैं या माफ़ी मांगते हैं जब हम गलती पर होते हैं या हम कुछ गलत कर चुके हैं, नोइंगली जानतौर जानबूझ के और अननोइंगली या बगैर जाने। देयर आर सम अदर रीजंस एज वेल, और कुछ और रीजंस भी होती हैं, वजूहात भी होती हैं जिसकी वजह से हम जो है ना इस किस्म का इजहार कर सकते हैं, विच वी सम यूज एक्सप्रेशंस ऑफ अपोलॉजी, कि हम इस किस्म के अपोलॉजी का इजहार कर सकते हैं या माजरत खाना रवैया का इजहार कर सकते हैं या अफसोस का इजहार करते हैं या गिल्टी फील करते हैं। इन दिस यूनिट वी लुक एट सम ऑफ द रीजंस एंड एक्सप्रेशंस फॉर मेनी अपोलॉजी। इस यूनिट में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इजहार करना सीखेंगे और जैसे अपोलॉजी किस तरह किया जाता है उसका इजहार देखेंगे। द फॉलोइंग इज अ डायलॉग बिटवीन अ स्टूडेंट बीबी गर्ल एंड अ टीचर, और कुछ डायलॉग यहाँ पे जो नीचे दिए गए हैं वो स्टूडेंट है और बीबी गर्ल के दरमियान है। बीबी गर्ल इज ऑलवेज लेट फॉर क्लास सो द टीचर इज नॉट वेरी हैप्पी विद हर। वो हमेशा लेट आती है क्लास में और टीचर उसे हमेशा नाखुश रहती है। तो लिसन टू द डायलॉग एंड सी हाउ बीबी गर्ल अपोलोजाइज टू द टीचर फॉर बीइंग लेट। लेट होने पर किस तरह वो अपनी माजरत खाना रवैया अडॉप्ट करते हैं या माजरत करती हैं, और ये टीचर और स्टूडेंट के दरमियान ऑलरेडी ये जो है ना वो लिखा हुआ है। तो आपके पास केस अवेलेबल है, इसको प्ले कीजिए और इसको सुनिए। अगर नहीं है तो इसको रीड आउट कीजिए, लाउडली रीड आउट कीजिए ताकि आपके इनहेंस हो सके। ये मुकालमा उर्दू में कहते हैं और डायलॉग इसको जो है ना इंग्लिश में बोलते हैं, और इससे आपकी वोकेबलरी, आपके नॉलेज में इन्हेंसमेंट होती है, इजाफा होता है, तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। तो ये चीज़ आप लाजमी कीजिएगा। ये आपका एक्सरसाइज है, अगर मैं करना शुरू कर दूँ तो वीडियो लाजमी लेंथी हो जाएगी, तो आप इसमें बोरिंग महसूस करेंगे। इसलिए शॉर्टकट वर्जन में, शॉर्टकट टाइम में यही चीज़ें होती हैं कि आप इसको एक्सरसाइज करें। While listening to this conversation, you might have noticed a few expressions used by BB Girl to apologize for coming late. जब आप ये सुन रहे होंगे तो आप इस गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाएंगे, आप नोटिस कर रहे होंगे मुख्तलिफ किस्म का इजहार किया है बीबी गुल ने लेट आने पर। लेट अस रिपीट द एक्सप्रेशन वंस अगेन, और वही हम एक्सप्रेशन शॉर्टकट वर्जन में अगर आपने सुना है तो उसको रिपीट करते हैं। इंडीड सॉरी, मैं यकीनन आपसे माजरत खाऊं, आई डू फील बैड,
میں بہت برا محسوس کر رہی ہوں. آئی نو آئی ایم گلٹی. میں جانتی ہوں کہ میں غلطی پر ہوں. اٹس مائی فالٹ. یقیناً یہ میری ہی غلطی ہے کہ میں لیٹ ہوں. تو یہ جو ایکسپریشنز ہیں یہ سارے کے سارے لیٹ آنے پر ہیں یا غلطی کیے جانے پر ہیں. تو آپ ان کو اپنے روزمرہ زندگی میں یوز کر کے اور نہ صرف انگلش میں انہینس کر سکتے ہیں بلکہ پولائٹنس وے بھی آپ کو معزز خانہ طور پہ ملے گا جس سے آپ دوسرے کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں, سوسائٹی میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. کیونکہ انسان غلطی ہوتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, یعنی کہ اپالوجائز کرنا ہی سب سے بڑا میتھڈ ہوتا ہے, اور اسی میں انسانیت کی زندگی میں, انسانوں کی زندگی میں, سوسائٹی کی زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے. دیز ایکسپریشنز آر آلویز یوز ٹو اپالوجائز, اور یہ ہمیشہ اپالوجائز کے لیے ایکسپریشن یوز کیے جاتے ہیں. ایڈیشنل ورڈز, اس کو اگر مزید ان ورڈز کو ہم دیکھیں تو ایڈجیکٹو بھی کہا جا سکتا ہے, سچ ایز انڈیڈ یقیناً, سو ویری ایکسٹریملی بڑے گرم جوشی کے ساتھ, ریلی, ویری آر یوز ٹو میک اپالوجیز اسٹرانگر. تو ان الفاظوں کو ویری ایکسٹریملی, ریلی, ویری, وہ اپالوجی اسٹرانگلی جو ہے نا وہ اپالوجائز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. دا ایڈیشن آف دس ایمفیسائزنگ ورڈز, ان مزید اس میں کہ ان الفاظ پہ زور دینے سے ورڈ ویری سوری بی دا اپالوجائز مور ریئل, تو ان کو یہ جو الفاظ ہیں سوری میکس دا مور حقیقت میں معزز خانہ رویہ اڈاپٹ کیا کر سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے یا سامنے آ سکتا ہے. تو یہ امیج ہے, آئی ایم سوری پلیز فار forgive me. Let us listen to another very brief dialogue and notice the expressions used by the lawyer. ایک اور ڈائلاگ ہے, ایک اور مکالمہ ہے جو ایک مجسٹریٹ اور لائر کے بیٹوین ہو رہا ہے ریکارڈنگ ٹیکسٹ 17 ہے. اس کو آپ سن سکتے ہیں اور اپنے نالج میں انہینس کر سکتے ہیں ایز یوزول. سو جو اس میں 3-4 ایکسپریشنز یوز ہوئے ہیں فار اپالوجائزنگ, ایکسکیوز می, پیڈون می, اور ڈیئر, واٹ اے پیٹی. تو یہ بھی آپ نالج میں جو ہے نا وہ رحم دل ہوتا ہے, پیٹی رحم کرو مجھ پر پیارے. تو یہ چیزیں بھی آپ کو پولیٹنس وے میں اپالوجیز کا سورس بن سکتی ہیں. اپالوجی از افیکٹو, اپالوجی ایک افیکٹو متاثر کن ہے only when we take the following steps. متاثر کن ہو سکتا ہے اگر ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. اپالوجائز کوئکلی ادروائز اٹ ول بی ٹو لیٹ. جب آپ غلطی کر چکے ہیں تو اپالوجی جو ہے نا اور ٹائملی کرنا چاہیے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. ایڈمٹ ایکسیپٹ وٹ وی ڈیڈ, اس کو آپ ایڈمٹ کریں, قبول کریں اور ایکسیپٹ کریں جو آپ نے غلطی کی ہے. ایکسپریس آور سورو, گریف, آپ ان تمام چیزوں کو سوری کے ساتھ, غمگین کے ساتھ اور معزز خانہ رویے کے ساتھ ایکسیپٹ کریں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور آپ کا ریلیشن شپ, آپ کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی میٹرز میں. تو یہی بہادری لوگوں کا کام ہے کہ اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کریں. بی سنسیئر بائی اسپیکنگ فرام دا ہارٹ اینڈ فیلنگ دا ادر پین. آپ سنسیئرٹی کے ساتھ سنسیئر ہوں گے, آپ جب بول رہے ہوں گے دل اور جذبات کے ساتھ, اور جو درد محسوس کر رہے ہوں گے بی سنسیئر ہوں گے. گیو ادرس دا اپرچونیٹی ٹو ایکسپریس دیئر فیلنگس, دوسروں کو موقع دیں کہ وہ اپنی فیلنگس کو جو ہے نا وہ ظاہر کر سکیں. میک اپ دا ہارم بائی ڈوئنگ سم تھنگ گڈ, اور اگر آپ کسی کے لیے خطرے کا باعث بن رہے ہیں ہارم بائی ڈوئنگ, کچھ اچھا کر کے, اینڈ آفرنگ کمپنسیشن, تو آپ اس کو معاوضہ بھی جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں. اس کا مطلب, الفاظ کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو آپ نے جو کیا ہے, اچھا کیا, برا کیا, کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کو آپ کمپنسیشن بھی آفر کر سکتے ہیں. لرن فرام دا ایکسپیرینس, ان تمام تجربات سے سیکھیں. تو یہ اپالوجائز کی میتھڈالوجیز ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. اس کو آپ یوز کر کے اپنی سوسائٹی میں, اپنے فیملیز میں, اپنے دوستوں میں, اپنے فرینڈس میں اور اپنے کولیگس میں اپنے لیے ایک امیج اچھا بلڈ اپ کر سکتے ہیں. کہ آپ سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو آپ اس کو ٹائملی اس کو آپ ارینج کرنے کے بعد ان چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو جسٹس اینڈ فیئرنس ڈیمانڈ دا وی اپالوجائز اینڈ ٹائم وی ہائڈ ادرس. تو جو انصاف ہے اور جو اس کا ڈیمانڈ ہے انصاف لینے اور دینے کی اپالوجائز کے ذریعے جو دوسروں کو ہرٹ کیا ہے اس کے لیے ان چیزوں کو آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں پروویژنز آف لائف میں. There is a famous English saying, sorry is the hardest word. ایک بہت انگلش سینگ ہے مشہور کہاوت ہے, سوری از بہت مشکل ورڈ ہے. دس از ناٹ
یہ اس لیے نہیں ہے بیکاز اٹ از ہارڈ ٹو پروناؤنس اور اسپیلنگ کے طور پہ یا بولنے کے طور پہ اس کو مشکل کہا جاتا ہے، بٹ بیکاز وی ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ وی ہیو ڈن سم تھنگ رانگ. ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم نے جو کیا ہے اس کو ایڈمٹ کر سکیں، اس کو قبول کر سکیں جو ہم غلط کر چکے ہیں. ان دس یونٹ وی ول سی وین اینڈ ہاؤ ٹو سے سوری، کب اور کس وقت سوری کیا جا سکتا ہے. اس یونٹ میں ہم نے دیکھا اینڈ what to say when someone says sorry to us، اور ہم اس کو بھی دیکھا کہ جو سوری کہتے ہوئے ہم کس طرح کہا جا سکتا ہے اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی مسٹیک کی ہے. انگلش پیپل آفن اپولوجائز، انگلش لوگ اکثر جو ہے نا وہ اپولوجائز کرتے ہیں، بٹ سم تھنگ دے سے سوری، جب وہ سوری کہہ رہے ہوتے ہیں وین دے آر ناٹ اپولوجائزنگ، وہ اپولوجائز نہیں کر رہے ہوتے. اینڈ سم ٹائمز وین دے اپولوجائز دے ڈونٹ سے سوری، اور سم وقت وہ سوری نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ معذرت خواہ کر سکتے ہیں. کچھ وقت انگریزوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوری کہہ رہے ہوتے ہیں، اپالوجائز نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ کچھ ٹائم پہ وہ اپالوجائز کر رہے ہوتے ہیں، سوری نہیں کہہ رہے ہوتے. they may apologize without saying so، اور جو ابھی تک اپالوجائز میں مطلب کہہ سکتے ہیں اپالوجائز جو وہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. we shall consider all these situations in detail step by step. تو یہ تمام کی تمام جو سچویشن ہم تفصیل کے ساتھ ان کو کنسیڈر کریں گے. اپالوجائز، ان اپالوجائز معذرت خواہ رویے میں ان دا اسپیکرز ایڈمٹس رسپانسبلٹی، جو بولنے والا ہے اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے. he says sorry، وہ سوری کہتا ہے بیکاز he know he has done the wrong thing، اور وہ جانتا ہے کہ اس نے غلطی کیا. فار ایگزامپل I am sorry that I was late، میں غلطی پہ کیونکہ میں لیٹ ہوں. I am sorry that I was so rude، میں غلطی پہ ہوں کیونکہ میں نے غلط باتیں کی، یعنی کہ روڈ رویہ رکھا. That is an apology because the speaker is saying that he did something، اور یہ جو ہے نا وہ ایک معذرت خانہ رویہ ہے، اور کیونکہ اسپیکر جو بولنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا. he should not have done، اس نے ابھی تک جو کیا ہے وہ غلط ڈن نہیں کیا. اینڈ now he feels unhappy about it، بلکہ وہ ناخوشی اس کے متعلق فیل کر رہا ہے. there are other ways of saying thing، اور یہ ایک دوسرا طریقہ کار ہے سوری کرنے کا. فار ایگزامپل I should not have done what I did yesterday، جو ابھی تک جو ہم نے جو I should not have done، میں نے what I did yesterday، جو میں نے کل کیا وہ ابھی تک مکمل نہیں کیا. admitting a fault، یہ admitting ہو رہا ہے. I am really angry with myself for what I did، میں اپنے آپ سے ناراض ہوں اور جو ابھی تک میں نے کیا، یہ بھی ریگریٹ کا انداز ہے. apologies can be informal، apologies informal بھی ہو سکتی ہے. for example I am really sorry about this، look I know I was wrong، it's my fault. تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ فارملی الفاظ ہیں. اس کے علاوہ کیجولی جو چیزیں ہیں، فار ایگزامپل we regret to announce the late departure of flight to ملتان، اور میں ریگریٹ فیل کرتا ہوں، یعنی کہ میں گلٹی فیل کر رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے جو ہے نا وہ ملتان کی فلائٹ میں لیٹ روانگی کی. مس فائزہ ریگریٹس دیٹ شی از انیبل ٹو لنچ ٹوڈے، اور مس فائزہ ریگریٹ فیل کر رہی ہیں، یعنی کہ وہ گلٹی فیل کر رہی ہیں کہ وہ آج ٹوڈے لنچ کرنے میں انیبل ہیں. تو یہ آپ کے اپالوجیز کہنے کے انداز ہے. The non-apology or the verb apologize is often used in formal apologies. جو اسم اپالوجی ہے یا جو اپالوجیز جو یہ جو ورڈ آپ کے سامنے دیکھیں، اس کو اکثر فارملی اپالوجیز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ایڈجیکٹو اور سم تھنگ یوز ٹو اسٹریس دا اپالوجی، اور ایڈجیکٹیولی یعنی کہ اس میں صفت میں بھی ان کچھ چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اپالوجی کو اسٹریس کیا جاتا ہے اینڈ میک اٹ اسٹرانگ، اور اس کو مزید مضبوط بنایا جاتا ہے، یعنی کہ آپ اس میں صفت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل مس رانا سینڈ ہز ڈیپیسٹ اپالوجی فار ناٹ اٹینڈنگ دا میٹنگ. مسٹر رانا نے جو ہے نا وہ ایک گہرائی کے ساتھ ڈیپیسٹ اپالوجیز کہ اس نے پارٹی کو اٹینڈ نہیں کیا، اور وہ ڈکلیئر کر رہا ہے، وہ اپنی طرف سے سوری مانگ رہا ہے. وی اپالوجی فار دا ڈیلے ان آنسرنگ یور کال، اور ہم جب کسی کال کو جواب نہیں دے رہے ہم اس وقت بھی جو ہے نا وہ اپالوجیز کر رہتے ہیں. نو ایڈجیکٹو، ٹھیک ہے، یہ ڈیپیسٹ ایڈجیکٹو ہے، یعنی کہ اس میں صفت میں ہے، اس میں ایڈجیکٹو نہیں ہے. تو پلیز ایکسیپٹ موسٹ سنسیئر اپالوجی فار دیس ایرر، موسٹ سنسیئر از ایڈجیکٹو. تو یہ بھی آپ کے اس میں صفت میں یہ چیزیں انکلوڈ کی جاتی ہیں. گیونگ ریزن ایکسکیوز فار اپالوجائز، اپالوجیز آر often followed by excuse. An excuse is something we offer to show that we have done we wrong was not really our fault, or at least that we did not mean to
upset someone. Apologies کچھ چیزوں میں ایسی ایکسکیوزز بھی ہوتی ہیں کہ آپ جو کر رہے ہوتے ہیں آپ آفر کرتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا غلط کیا ہے اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا، ریالٹی کا پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کر چکے ہیں اور آخر کار آپ نے ان تمام چیزوں کی وجہ سے آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ اپسیٹ ہوں گے اور اس وقت جو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کو گلٹی محسوس ہوتا ہے، آپ غلطی ہوتا ہے، آپ اس سے اپالوجیز کرتے ہیں. فار ایگزامپل آئی واز سو ہنگری، میں بھوکا تھا، آئی ایٹ، میں کچھ کھانا چاہتا، ریسٹ آف دا کیک، باقی مطلب کیک کے طور پر آئی ایم سوری آئی ایم لیٹ، آئی کوڈ ناٹ فائنڈ اے ٹیکسٹ، آئی ایم سوری ٹیکسی، آئی ایم سوری آئی ڈیڈ ناٹ نو دا دیر واز یور گریٹ. تو یہ کچھ ایگزامپلز ہیں جس کو آپ فارملی طور پہ اپالوجائزنگ کر سکتے ہیں. ود اپالوجی وی کین say directly that we did not intend to upset someone. تو ہم اس کو ڈائریکٹلی یہ بھی کہہ سکتے تھے میرا آپ کو پریشان کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لہٰذا ڈائریکٹلی آپ یہ بھی اپالوجیز کر سکتے ہیں. I did not mean to threaten you، میرا آپ کو تھریٹ کرنے کا مقصد تھا، I am sorry. تو یہ انفارمل وے ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ، یہ ساری جو ایگزامپل ہیں بار بار وہی چیزیں ریپیٹ اینڈ ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں، آپ ان کو ٹرائی کریں. ایکچوئل ایک ہی وے ہے کہ آپ نے سوری کس طرح کرنا ہے، اور آپ نے جو کچھ کیا، جو کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، آپ کا انٹینشن تھا، آپ کا نہیں تھا، آپ نوئنگلی ان نوئنگلی، جان بوجھ کے یا نہ جانتے ہوئے، دانستہ طور پہ نہ دانستہ طور پہ جو آپ رانگ کر چکے ہیں، آپ سے غلطی ہو چکی ہے، آپ نے کس طرح معذرت کرنی ہے. تو یہ اسیسمنٹ 1 اور اسیسمنٹ 2 کو آپ فل اپ کیجیے، جو ابھی تک آپ نے سنا، جو ابھی آپ نے سیکھا، تو ان کا اپلائی کیجیے. ریسیونگ این اپالوجی، آپ جب کسی سے ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو کوئی سوری کہہ رہا ہوتا ہے، ایز یو ہیو ریڈ دیر آر ریزنز فار اپالوجی، سملرلی دیر آر رسپانسز ٹو اپالوجیز. جس طرح آپ نے یہ پڑھا کہ آپ کو کس طرح جو ہے نا وہ اپالوجیز کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے یا کس طرح کہا جاتا ہے، اسی طرح آپ کو رسپانس اپالوجیز کا کس طرح دینا ہے وہ ہم سیکھیں گے. رسپانسنگ مینز ہاؤ دا پرسن ریئیکٹ ٹو دا اپالوجی، کہ آپ کو کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے کہ جب آپ سے کوئی اپالوجی کر رہا ہوتا ہے یا سوری کر رہا ہوتا ہے یا آپ سے معذرت خواہ رویہ اڈاپٹ کر کے آپ سے معذرت کر رہا ہوتا ہے. دا رسپانسز ٹو اپالوجیز ڈیپینڈ آن دا سچویشن، جو رسپانس ہے اپالوجیز کا مختلف قسم کے سچویشن پہ ڈیپینڈ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ معذرت خواہ ہوتا ہے ایٹ دا پرسنالٹی آف دا پرسن ہو از رسپونڈنگ، اور کون سی شخصیت اس چیز کو رسپونڈ کر رہی ہوتے ہیں. Here are some apologies and their reasons. یہ کچھ معذرت خواہ چیزیں ہیں، apologies and responses ہیں. I am sorry, it's all right. Excuse me, that's all right. Pardon me, that's okay. I apologize, it does not matter, there is no problem. یعنی کہ آپ جب کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو کوئی کر رہا ہوتا ہے سوری اپالوجیز کر رہا تھا، یہ رسپانس آپ کا ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ سے کوئی پولائٹنس وے میں آپ سے سوری کر رہا ہے تو آپ کا آنسر بھی اسی وے میں ہونا چاہیے. یہاں پہ اس ڈائلاگ کا کہنے کا مقصد ہے سم پیپل ایکسیپٹ اپالوجیز پلیئرلی اینڈ کوئکلی ویئرز سم ڈو ناٹ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تیزی کے ساتھ خوشگوار موڈ میں ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. پولائٹ ایکسیپٹنس مین دیٹ دا فالٹ واز آئدر ویری اسمال. اس کو شائستگی کے ساتھ یعنی پولائٹنس اس کو قبول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فالٹ بہت چھوٹا تھا، غلطی بہت چھوٹی تھی، اور آلریڈی فارگٹن، اور میں بھول چکا ہوں، اور بہت یہ دونوں چیزیں آپ کو کرنا پڑیں گی اور آپ اس کو بول چکے ہیں. فار ایگزامپل دیٹس اوکے، نو پرابلم، ڈونٹ مینشن اٹ ہیپنس فار اسمال میٹرز، اٹس کوائٹ آل رائٹ، اٹس ناٹ میٹر. تو یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے اوپر ڈسکس کی ہیں. اور امپلائڈ ناشائستگی ایکسیپٹنس انڈیکیٹ دا اسٹل اینگری، اور اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ابھی تک ناراض ہے اگر آپ اس کو جو ہے نا وہ نہیں مان رہے. You should be, well, that's not good enough, did not do it again, oh all right then, I am sorry, I'm late, well we let me. تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ آپ اینگری بھی ہیں، ناراض بھی ہیں، اور ابھی آپ نے اس مسٹیک کو نہ آپ نے معاف کیا ہے نہ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو آپ اس وے میں جا سکتے ہیں. ادر they can tell you someone very rudely to go away، تو آپ رول کے طور پہ یعنی کہ سختی سے بھی ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ اور ناٹ ایکسیپٹ یا لائک یا ڈس لائک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسیسمنٹ 3 ہے، اسیسمنٹ 4 ہے، اپالوجیز رسپانس، وہی چیزیں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنی اسیسمنٹ اٹ سیلف ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہے جس میں نیچے جو ہے نا ملٹیپل چوائس کویشچنز بھی دیے ہوئے ہیں، اس کو آپ فل اپ کر سکتے ہیں. اور اسیسمنٹ 5 میں یہی ڈیفینیٹلی چیزیں ہوں گی کہ آپ اینگری کس طرح ہیں، آپ اپسیٹ کس طرح ہیں،
आपने किस तरह अपॉलॉजीज करनी है, किस तरह करवानी है, अगर कोई कर रहा है तो आपने रिस्पांस किस तरह करना है, अगर आप कर रहे हैं तो आपको किस तरह रिस्पांस मिलेगा, और आपने उसको किस तरह डील करना है. एज वी मेंशन अर्लियर, टू बी सॉरी डज नॉट ऑलवेज मीन टू apologize. Sometimes it's express regret, that is when something has happened and we been. so कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि हम पहले कह चुके हैं, सॉरी हमेशा जो है ना अपॉलॉजीज का मतलब नहीं होता है. सम चीज़ें एक्सप्रेस की जाती हैं, सम नहीं भी की जा सकती हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ नहीं की जा सकती. यहाँ पे कहने का मकसद है, फॉर एग्जाम्पल इट्स रियली कोल्ड, आई एम सॉरी दैट आई फॉरगेट माई जैकेट, आई एम सॉरी आई स्लेप्ट टू लेट लास्ट नाइट, आई एम रियली. तो ये चीज़ें होती हैं जो आप इन चीज़ों को आप डिस्कस करके अपने लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये चीज़ें साथ लगा सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट, कोहेसिव लिंकर्स, कोहेसिव लिंकर्स का मतलब ये होता है कि ऐसा आइडिया, ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके जुमले को मुकम्मल करते हैं. यानी कि अपने अल्फाज की आपकी जो बात चल रही होती है उन चीज़ों के साथ, जैसे उर्दू में अगर मगर चुमके चना के लेकिन ये साथ अपने अल्फाज के साथ लगाएंगे तो आपका जुमला मुकम्मल होता है. उनको कोहेसिव लिंकर्स होते हैं, यानी कि कनेक्टर्स होते हैं. तो सेक्शन बी, स्कीमिंग. डियर स्टूडेंट, स्कीमिंग ऑलरेडी लेक्चर 5 में आप पढ़ चुके हैं, उसको आपने दोबारा करना है. कि आपको और भी छोटा मोटा दे देता हूँ कि कोई भी चीज़ का मेन आइडिया आपने पिक करना है मुख्तलिफ अंदाज में, उसको हम स्कीमिंग कहते हैं. इसकी डिटेल आप लेक्चर 5 में सुन सकते हैं. तो हम इस चीज़ को शॉर्टकट करते हुए ये यहाँ पे भी उसी तरह जो हमने लेक्चर 5 में डिस्कस किया था कि एक पैराग्राफ दिया है और उसका उन्होंने वो सारे के सारे ये आंसर निकाल के यहाँ पे दे दिए हैं. यानी कि स्कीमिंग या मेन आइडिया जो है ना वहाँ से निकाल के उसको सीखने की कोशिश की है. सो आप इनको मजीद डिटेल में लेक्चर 5 में देख सकते हैं. एवरी टेक्स्ट यूजली हैज अ मेन आइडिया विच आल्सो कॉल्ड द टॉपिक और द थीम ऑफ द टेक्स्ट. तो आपका जो आमतौर पर जो मेन आइडिया होता है, जो मेन टॉपिक होता है, जो थीम होता है टेक्स्ट में, हम उसको जो है ना स्किम करते हैं. विद इन टेक्स्ट देयर कैन बी मोर देन वन पैराग्राफ. जो टेक्स्ट एक या ज्यादा पैराग्राफ भी हो सकते हैं. एंड ईच पैराग्राफ हैज इट्स ओन पैराग्राफ टाइप का. हर पैराग्राफ का अपना टॉपिक होता है. द पैराग्राफ टॉपिक इज रिटन इन सेंटेंस, और वो जुमलों में लिखा होता है. विच we call the topic sentence, और उन जुमलों को हम टॉपिक कहते हैं. Let us understand this point with the help of an example. और इसी चीज को जो है ना वो एक एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं. नाइस इन पाकिस्तान, नॉट पोल्यूशन बट लाइफ. तो आप ये देख लें तो एक पाकिस्तान में शोर और नॉट पोल्यूशन, आलूदगी नहीं बट लाइफ. देर इज टू मच नॉइस इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में बहुत जो है ना वो शोर है और शोर की वजह से आलूदगी है. देर इज टू मच नॉइस इन द कंट्री. पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा शोर है. तो इज द थीम और द टेक्स्ट टॉपिक है, इज द पैराग्राफ है, और इज द थीम सेंटेंस है. तो इस तीन चीज़ों को देखते हुए आप जो ऊपर पैराग्राफ है उसकी स्कीमिंग कर सकते हैं. डेवलप फॉर इसके मजीद डिटेल के लिए आप लेक्चर 5 को ज्वाइन कर सकते हैं. इसी तरह असेसमेंट 7 है, ये एक कंसर्न दिया गया है इस्लामाबाद में, और इसकी आपने मेन रीजंस, मेन टॉपिक, मेन आइडिया जो सूफीज़्म है उसके मतलब आप इन तमाम चीज़ों को स्किम करना है, यानी कि मेन आइडिया को करेक्ट करना है. और ये कुछ क्वेश्चंस हैं और उनको आपने असेसमेंट करना है, अपनी एक्टिविटीज़ करनी है 8 में, और फिर इस तरह 9 में, इसी तरह असेसमेंट 10 में. तो आप इन तमाम चीज़ों को सीख सकते हैं. फर्दर डिटेल इसकी आप लेक्चर 5 में स्किमिंग की देख सकते हैं. तो कोहेसिव लिंकर्स सेक्शन सी और लास्ट सेक्शन है इसका. तो इन द फॉलोइंग नैरेटिव वी विल लुक एट कोहेसिव लिंक्स और कनेक्टर्स. और इसमें जो बयान किया गया है कि वो हम देख सकते हैं कि कोहेसिव लिंक्स और कनेक्टर्स किस तरह जो है ना वो एक दूसरे के साथ हम देखते हैं. कोहेसिव लिंक्स और कनेक्टर्स और वर्ड्स, ये एक ऐसे अल्फाज हैं दैट कनेक्ट सस्टेंस जो जुमले के साथ जुड़े होते हैं और पैराग्राफ या पैराग्राफ के साथ एंड लिंक द आइडिया टुगेदर, और एक दूसरे के साथ जो लिंक है वो जोड़ने की कोशिश करते हैं, इकट्ठे जोड़ने की कोशिश करते हैं. रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, इसको गौर से पढ़िए. इट इज अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिंधी वेडिंग, और ये सिंधी शादी के एक बेहतरीन जो है ना वो पैराग्राफ है. व्हाइल यू आर रीडिंग, जब आप पढ़ रहे होंगे तो टेक्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट सम कोहेसिव लिंक्स. तो आप देखेंगे इसमें आपको कुछ कोहेसिव लिंक मिलेंगे. इफ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं, डू नॉट वरीड अबाउट, अगर आप इफ यू कैन, आप अगर आप कर सकते हैं, डू नॉट बी वरीड, मत परेशान हो अबाउट ईच एंड एवरी वर्ड सिंस यू माइट एंड फाइंड सम ऑफ द डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जिसको आप समझ नहीं सकेंगे. सम कोहेसिव लिंक्स हैव बीन हाइलाइटेड, और कुछ को हाईलाइट किया गया. तो बचाओ इस वेडिंग, यानी कि बचाओ इज वेडिंग. टुडे मिरान एंड बचाओ आर गेटिंग मैरिड, वो शादी करने जा रहे हैं. मिरान इज हाउस क्राउड.
Bachao is wedding. Today, Mehran and Bachao are getting married. Bachao और Mehran शादी करने जा रहे हैं. Mehran's house is crowded with men, women and children. और मेहरान का घर औरतों बच्चों से और मर्दों से भरा हुआ था. The guest wait unusually for Bachao to come with his family and friends. और जो मेहमान है वो बड़ी बेसब्री से बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे बचाओ का कि वो कब अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वो आते हैं. एट लास्ट आखिरकार वो हेयर द साउंड ऑफ ड्रम्स एंड फ्लोट्स एंड टू ओवर प्लेजेंट सरप्राइज आखिरकार हमने ड्रम और शहनाई के बजने की आवाज़ को सुना और जो खुशगवार महसूस हो रही थी वो सी हमने देखा बचाओ वॉक टुवर्ड द हाउस घर की तरफ आ रहे थे. एंड हिज वाइट शलवार कमीज सूट और उन्होंने वाइट शलवार कमीज पहनी हुई थी. ही लुक्स शाय अब वो अपने आप को शाय महसूस कर रहे थे. वो देखा हम देख सकते हैं ही लुक्स शाय ही वॉक्स विद द क्राउड पीपल वो लोगों के दरमियान क्राउड में वॉक मतलब चलते आ रहे हैं और शर्म महसूस कर रहे हैं. वो कम डांसिंग द जमालो जो जमालो डांस पे जो जमालो सॉन्ग पे जमालो ड्रम की जो बीट है द बीट ऑफ द ड्रम्स है उस पे डांस कर रहे थे. एंड द बीचिंग शहनाई म्यूजिक और जो शहनाई उसके साथ बज रही थी उसके साथ. द मिरर्स इन हिज एम्बेडेड कैप और शीशे उसकी जो टोपी पर वो एम्बेडेड थे यानी कि सजे हुए थे. ग्लिटर्स एज द गोल्डन रेज और जो सोने की जो किरणें हैं ऑफ द सन और सन जो सूरज है फॉल ऑन देम और उन पे जो सूरज जो है ना उन सोने पे किरणों पे चमक रहा था यानी कि उनकी जो किरणें हैं वो पड़ रही थी और वो चमकीला महसूस हो रहा था. 4 वुमेन होल्ड अप लवली 4 औरतें जिन्होंने प्यार से पकड़ा हुआ था डीप रेड कलर्ड वेल कॉल्ड चुंदरी और जो एक सुर्ख कलर के साथ पर्दा जिसको चुंदरी कहा जाता है उसको पकड़ा हुआ था 4 औरतों ने. यानी कि जिस तरह हम वो रवायत होती है हमारी जब मेहंदी लेके आते तो 4 एक दुपट्टे को पकड़ के उस चुंदरी को पकड़ा हुआ था. एंड मेक कनोपी फॉर बचाओ और उसके ऊपर कनोपी यानी कि ऊपर ताना हुआ था उसके ऊपर बचाओ के ऊपर हम ऊपर कर लेते हैं और नीचे जो है ना दूल्हा उसमें आ रहा होता है. एंड मेक ए कनोपी फॉर बचाओ एज ही पास अंडरनीथ और वो उसके पास से यानी कि उसको एज ए कनोपी की शक्ल में बचाओ को ले जाया जाता है. सिस्टर इन लॉ जेबू उसकी जो साली है जेबू देन स्टेप्स फॉरवर्ड आगे बढ़ती है एंड गिव्स हिम अजरक उनको एक अजरक देती है which is a deep red colored shawl और covered in intricate floral design और मुख्तलिफ किस्म के फ्लोरल डिज़ाइन किए हुए थे और वो भी जो है ना वो रेड कलर की थी गहरे रेड कलर की थी. ज़ेबो पुट्स ए लवली हैंड एम्ब्रॉयडर्ड सिंधी कैप और बड़े प्यार के साथ ज़ेबो ने उनके जो सिंधी एम्ब्रॉयडर्ड थी कैप उसको पहनाया एंड डेकोरेटेड विद मिरर जो शीशों के साथ क्राउन के साथ शीशों के क्राउन के साथ सजी हुए थे बचाओ को उस टोपी के साथ जो सिंधी एम्ब्रॉयडर्ड थी यानी कि बड़ी एम्ब्रॉयडर्ड थी उसको पहना दिया. ही स्टिल शाय वो मुसलसल जो है ना शर्मा रहा था. हिज मदर इन लॉ परफॉर्म्स अ रिचुअल टू ऑनर सन उसकी जो सास है और वो रवायती अंदाज में परफॉर्म कर रही थी यानी कि जो रवायती नाच गाना है रिचुअल और कंटेम्प्रेरी चीज़ें थी उसके अकॉर्डिंगली जो परफॉर्म कर रही थी. मेहरान सिस्टर वेट एंड यूजली एज दे वॉच देयर मदर ग्रेट बचाओ और मेहरान सिस्टर बड़ी बेचैनी के साथ देख रहे थे कि वो अब बचाओ की माँ को वॉच देयर मदर ग्रेट बचाओ अजीम जो है ना वो बचाओ की माँ को बड़ी बेचैनी के साथ देख रहे थे. एंड एज सून एज जो ही वो पहुंचे ही शी इज़ डन विद ऑनरिंग हर सन इन लॉ और उसने अपने जो है ना ऑनर पेश किया बाइज्जत से अदब के साथ उनको रिसीव किया. दे पुश देयर वे थ्रू द क्राउड और उसको थोड़ा सा विद सराउंड्स बचाओ के जो इर्द गिर्द लोग थे हजूम था और भीड़ थी उनमें उनको हल्का फुल्का पुश किया यानी कि धकेला मजाक के साथ और अंदरिंग के साथ अदब के साथ प्यार के साथ. सिस्टर्स हैव ए थ्रेड इन देयर हैंड और उनकी जो सिस्टर थी उनको थ्रेड कर रही थी अपने हाथों से. एंड द मेयर बचाओ और जो बचाओ के साथ मेयरमेंट कर रही थी अपने हाथों के साथ टू सी हाउ टॉल ही कि वो कितना लंबा है. एंड while they do this जब वो ऐसा कर रही थी जस्ट विद उसको तंग किया जा रहा था टीज हिम मजाक के साथ और उसको तंग किया जाता. इन रिस्पांस जवाब के तौर पे बचाओ स्ट्रेचेस हिमसेल्फ अपने आप को वो स्किड रहा था बचाओ जो था हाई टू शो द सिस्टर्स इज और वो शो कर रहा था सिस्टर इन लॉ दैट ही इज टॉल कि वो कितना लंबा है. एंड दैट दे कैन नॉट रीच हिम और वो उसके साथ नहीं पहुंच सकती. द फैमिली वॉचेज द प्लेफुलनेस बिटवीन बचाओ एंड हिज सिस्टर इन लॉ और जो फैमिली जो खानदान था उनकी साली और बचाओ के दरमियान जो
ایک خوبصورت کھیل کھیلا جا رہا تھا، اس سے انجوائے ہو رہے تھے، اینڈ ایوری ون از ہر کوئی اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا. ایوری ون ان اے وائل، جب ایوری ونس ان اے وائل سم ون تھرو اے جوک ان اے جوک، اور ہر کوئی کچھ نہ کوئی جوک اس کو تھرو کر رہا تھا، یعنی کہ پیش کر رہا تھا، اس کو مذاق کر رہا تھا. اینڈ دا لافٹر فل دا کوٹ یارڈ، پورا جو سین ہے وہ ہنسی خوشی سے بھرا پڑا تھا، یعنی کہ ہنسی گونج رہا تھا. 10 چنانچہ بجاؤ ڈاؤن دیوان سیریمنی از پرفارم، اور جو دیوان سیریمنی یعنی کہ شعر و شاعری جو سیریمنی ہے وہاں پہ دیوان کی وہاں پہ وہ منائی گئی. دا وومن پش بچاؤ، عورتوں نے بچاؤ کو دھکیلا اینڈ برنگ ہم انٹو اے روم، ایک روم میں لے گئے. ان دا انر پورشن آف دا ہاؤس، گھر کے جو ایک انر پورشن تھا، ایک چھوٹا سا پورشن تھا، وہاں پہ لے گئے. دا روم از فریشلی وائٹ واشڈ، اور جو روم ہے وہ فریش کیا ہوا تھا وائٹ واش سے، اینڈ بیوٹیفل ڈیکوریٹڈ ود رچ، اور امیرانہ طریقے سے اس کو خوبصورت طریقے سے سجایا ہوا تھا. ڈیپ ریڈ کلرڈ والویٹ اینڈ میٹرس، اور گہرے سرخ کلر کے جو والویٹ میٹرس ہے وہ وہاں پہ پہنے ہوئے تھے، ان کو رکھا ہوا تھا جہاں پہ ان کمروں میں. لارج بلسٹر کشینز ود ریڈ کورز، اور سرخ جو کورز ہیں وہ سرانوں کے اوپر چڑھا کے وہاں پہ کریٹ اے رچ لک، امیرانہ لک بنائی ہوئی تھی. اینڈ دا گرینڈر آف دا ویلویٹ میٹرس گیوز دا امپریشن آف این امپیریکل، اور وہ جو وہاں پہ ویلویٹ میٹرس تھا وہ ایک امپریشن دے رہا تھا امپیریل پلیس، یعنی کہ شاہی محل کا. اب وومن ہیلپس بچاؤ، ایک عورت جو ہے نا وہ بچاؤ کو مدد کرتی ہے ٹو سٹ آن دا میٹرس، کہ وہ میٹرس پر بیٹھ جائے، یعنی کہ بیٹھنے میں اس کو مدد فراہم کرتی ہے. فائنلی دا وومن برنگ ان میران، اور میران کو لے کے آ جاتی ہے آخرکار ایک عورت. دی فریگائل باڈی از ڈراپڈ ان لارج ریڈ ویل، اس کی جو نرم و نازک جسم ہے وہاں پہ لارج جو سرخ کلر کا پردہ، اینڈ ہر فیس از کورڈ ود دا سیم ویل، اور اس کا جو چہرہ ہے وہ بھی سرخ کلر کے پردے کے سے ڈھکا ہوا تھا. اس کو لے کے آتی ہیں، وہ کرسی گلمپس آف ہر ڈیلیکیٹ فیس، ہم اس کے نرم و نازک چہرے کی جھلکیاں تھرو دا فائنلی ووبن کلوتھ کے ذریعے، یعنی کہ ایک تھوڑے سے جو ہے نا اس کے فیس کی جھلکیاں ہم دیکھ سکتے ہیں. دا گولڈ نیکلس، اور جو سونے کا نیکلس دیٹ شی وور جو اس نے پہنا ہوا تھا، اینڈ دا ٹائٹن، اور جو طائرہ یعنی کہ جس کو ہم جمکا بولتے ہیں، آن ہر فور ہیڈ پیپ تھرو ہر ویل، اور اس کی جو چادر کے درمیان سے وہ نظر آ رہا تھا اس کے پیشانی پہ. ہر آئیز ور کلوز، اس کی آنکھیں بند تھیں. اینڈ ایز دا وومن براٹ ہر، جب عورتیں اس کو لے کے آئیں، وی کوڈ ہیئر اینڈ اینکلس جنکلس ان ہارمونی، اور ان کی جو پازیب ہے ان کی آواز آ رہی تھی ہارمونی ود دا گلاس اینگلس بینگلز دیٹ کورڈ ہر ڈیلیکیٹ آرمز، اور جو اس کے نرم و نازک بازوؤں کو یعنی کہ ہاتھوں کو جس کے کور کیا ہوا تھا چوڑیوں کے ساتھ، جو شیشے کی چوڑیوں کے ساتھ، اس کے ساتھ آواز آ رہی تھی ان کے ساتھ ہم آہنگی میں، یعنی کہ پازیب اور بینگلز کی یعنی کہ جو چوڑیاں کی ان کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. میران سیٹ بیٹھی نیکسٹ بچاؤ کے ساتھ ہی بیٹھتی ہیں. ہر ویل پروڈیوس ساؤنڈز ایز اٹ مووڈ اگینسٹ ہز آرم، اور اس کے جو پردے ہیں وہ آواز پیدا کرتے ہیں جب وہ اپنے ہاتھوں کو ہلاتی ہے. دا وومن لافڈ اینڈ جوک، جو عورتیں ہنستی ہیں اور جوک اس کو پیش کرتی ہیں. دا چلڈرن ور کیورس، بچے جو ہے نا بڑے بے چین ہیں. ٹو سی دا برائڈ روم اینڈ دا برائڈ، جو دلہن دلہا کو دیکھنے کے بڑے بے چین ہیں. سم ایون پیپڈ میران ہز فیس، اور کچھ جو وہ تھوڑے سے ایک سوراخ کے تھرو میران کے چہرے کو دیکھتے ہیں. بائی لائنگ آن دا میٹرس کے، اینڈ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ٹرائنگ ٹو گیٹ ان سائڈ دا ویل، میٹرس کے اندر کے چھوٹا سا پردہ سا اس کے ایک سوراخ کے تھرو ان کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. نو اب کم دا 7 ایلڈر، 7 بڑے لوگ آف دا فیملی کے وہاں پہ آتے ہیں. ایچ جینٹلی ناکس میران، ہر کوئی بڑے پیار کے ساتھ میران کو مطلب ہاتھ رکھتا ہے. اینڈ بچاؤ از ہیڈ ٹوگیدر، اکٹھے بچاؤ کے ساتھ بھی. سم ٹائمز کچھ وقت وفن سے اس کو مذاق کرتے ہیں. ایلڈر ول بینگ دا کپلز ہیڈ ٹوگیدر، کچھ لوگ ان کے دونوں کے سروں کو، دونوں کپلز کے سروں کو آپس میں مارتے ہیں بڑے پیار کے ساتھ. ریئل ہیڈ کے دونوں کے جو ریئل ہارڈ، کچھ سختی کے ساتھ کچھ پیار کے ساتھ، اس کو اس طرح کا مذاق چلتا ہے اس سیریمنی میں. دس از ٹو سمبلائز دیٹ دا ٹو ول بی اسٹیڈ فاسٹ ان ہیپینس اینڈ سیڈن، یہ ایک علامتی جو ہے نا چیز ہے دونوں کے لیے کہ وہ اسٹیڈ فاسٹ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ بندھن میں بندھ گئے ہیں، خواہ وہ خوشی ہے وہ غم ہے. دا ریٹول ایٹ سندھی ویڈنگ از کالڈ لون، اور یہ جو روایتی شادی ہے سندھ میں اس کو لون کے نام سے پکارا جاتا ہے. آفٹر دا لون کے بعد سیریمنی وومن اسپرینکلز، ایک جو عورت ہے وہ پھینکتی ہے سندھی کاٹن کپاس آن میران از ہیئر، اس کے میران کے بالوں پہ. اینڈ بچاؤ ہیز ٹو پک اٹ فرام ہر، اور جو بچاؤ ہے اس کو ان کو پک کر لیتا ہے اس کے بالوں سے. دا وومن ٹیز ہم، عورتیں اس کو تنگ کرتی ہیں. جوک ود ہم، اور اس کو مذاق
کرتے ہیں ایز ہی پیشنٹلی پیکس دا کاٹن فرام برائڈز ہیئر کہ وہ کس طرح بڑے صبر کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ جو آپ نے دلہن سے کاٹن وغیرہ کو پک کر رہا ہے. دا ریچول سمبلائز جو روایتیں جو علامتی چیزیں ہیں دا فیکٹ حقیقت میں دا برائڈ ول اشر ان پراسپیرٹی اینڈ پلینٹی اینڈ ہر قسم کے جو ہاؤس ہولڈ میں ان کی خوشی اور غم کے ساتھ مدد فراہم کرتی ہے. جو وہاں کی روایتی چیزیں ہیں جو اس کی مطلب دلہن ہوتی ہے. اور نیکسٹ میرون اینڈ بچاؤ ہولڈ رائس اور نیکسٹ جو اس کی جو رسم ہے میرون اور بچاؤ نے ہاتھ میں چاول پکڑے ہوتے ہیں اینڈ ویٹ گرینز مکس اور اس میں گندم مکس کی ہوتی ہے اکٹھے ان دیئر ہینڈز ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اینڈ جینٹلی لیٹ دیم فال تھرو دیئر فنگرز اور وہ اپنے ہاتھوں کے تھرو ان کو تھرو کرتے ہیں یعنی کہ پھینکتے ہیں ٹو سمبلائز فرٹیلٹی. اور یہ بھی ایک وہاں کی ایک علامتی رسم ہے جو وہ اس چیز کو پرفارم کرتے ہیں. اینڈ ایز شی فائنلی اور آخر کار لیو ہر پیرنٹس ہاؤس ٹو گو دا نیور اباؤٹ ودر وہ بچاؤ کے گھر کی طرف چلی جاتی ہے اور اپنا جو پیرنٹس گھر ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے. میران تھروز ہینڈس فل آف رائس میران جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں کے تھرو چاولوں کو پھینکتی ہے بیہائنڈ ہر ٹو ریٹوئل جو اس کی ریت رواج ہوتی ہے وہاں پہ جو رواج ہے ریٹولائز ہے ہر کریٹنگ اے نیو ورلڈ وتھ ہر ہسبینڈ کیونکہ وہ ایک رسم ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی نئی دنیا بسانے کے لیے آگے سے وہاں سے نکلتی ہے. ان دس ویڈنگ نیریٹو ڈیڈ یو نوٹس ورڈز لائکلی آپ نے جو شادی کو بیان کیا گیا اس کو نوٹس کیا ہوگا کہ آپ اینڈ نیملی اور ان کے نام دیر فور دس ایون سو دیز آل دا تھنگس جو ہے نا وہ آپ ان کو کوہیسو لنکر کہہ سکتے ہیں. دیز آر ایگزامپل آف کوہیسو لنکس. یہ جو تمام کے تمام ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ جو الفاظ ہیں جو یہ ورڈز ہیں یہ کوہیسو لنکس یعنی کہ کوہیسو کنیکٹرز کہلاتے ہیں. جو جیسے اردو میں لیکن اگر کسی بھی چیز کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے الفاظ کو کمپلیٹ کرتے ہیں اسی طرح انگلش میں یہ الفاظ ہیں ان کو کوہیسو لنکس کوہیسو کنیکٹرز کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ تھا ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کا ٹاپک. نیکسٹ اسیسمنٹ 11 ہے اور یہی چیزیں ہوں گی جو ہم نے ڈسکس کی ہیں ایٹ لیسٹ فائنل ڈسپائٹ یہ ساری کی ساری جو ہے نا کوہیسو لنکس کہلاتے ہیں. اسیسمنٹ 12 ہے یہاں پہ آپ جو لکھا ہے اس کو ایکسرسائز کیجئے پریکٹس کیجئے. اسیسمنٹ 13 ہے اس کے علاوہ یہ کچھ چیزیں امیج دیے ہوئے ہیں اس کو آپ اٹ سیلف ٹرائی کیجئے. 15 16 ہے تو یہ ساری کی ساری آپ کو ابھی جو ہے نا اس کو آپ نے خود ٹرائی کرنے کے بعد اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ آپ کی ایکسرسائز ہے اور آپ کی ایکٹیویٹیز ہے اس لیکچر 6 کی یونٹ 6 کی. سو ان دس یونٹ وی لرنڈ اباؤٹ کوہیسو لنکرز. ہم نے سیکھا کوہیسو لنکس کے مطلب کوہیسو لنکس اور آفن یوز ٹو کریکٹ رن آن سینٹینسز. یہ موسٹلی یوز کیے جاتے ہیں رن سینٹینسز ہے وہاں ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. رن سینٹینس کیا ہوتے ہیں وہ آلریڈی ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں. یو ول لرن مور اباؤٹ کوہیسو لنکس ان دا یونٹ ٹو کم. آنے والے یونٹس میں آپ کوہیسو جو لنکرز ہیں ان کو مزید آپ سیکھ سکیں گے کہ وہ آپ کس طرح اور کب اور کس طرح یوز کرنا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھا یونٹ 6 لیکچر 6 جو آپ نے آج اس کو سیکھا اور نئے لیکچر کے ساتھ یونٹ 7 کے ساتھ جس میں گیونگ ریزنز ڈسکس کیا جائے گا پھر حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے گا اجازت. اس سے پہلے کہ ہم اس کو کلوز کریں تمام ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی کے ابھی جوائن کیا اور ابھی کے ابھی انہوں نے اس کو چینل کیا وہ لاسٹ لیکچرز بھی لازمی سنیں اور اپنے دوستوں کو جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو ان چیزوں کو لازمی شیئر کریں کیونکہ یہی آپ کی ایک حوصلہ افزائی ہوگی. جو آپ اس کو سبسکرائب کریں گے آپ زیادہ سے زیادہ اس کو واچ کریں گے آپ کی ایگزام کی تیاری بھی ہوگی اور مجھے جو ہے نا واچ ٹائم ملے گا اس کے اکارڈنگلی اور میں اس قابل ہو سکوں گا کہ جب میرے 1000 سبسکرائبر پورے ہو جائیں گے تو میں اس کو مونیٹائز کر دوں گا. جب اس کا مونیٹائز ہو جائے گا تو ایسے سبجیکٹ ہیں جو ٹوٹلی ٹیکنیکلٹیز ہیں جن پہ میری گرپ مضبوط نہیں ہے تو مجھے وہ ہائر کرنا پڑے گا ایسے ٹیچرز کو. تو مجھے وہ پیمنٹ دینی پڑے گی. یہاں سے مجھے ابھی کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. اس لیے آپ کی حوصلہ افزائی یہی ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے کروائیں تاکہ مجھے حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور میں آپ کے لیے فری آف کاسٹ اس قسم کے ویڈیوز اور لیکچرز کریٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اپلوڈ کرتا رہوں. اور آپ جیسے لوگ آپ جیسے بھائی لوگ جن کی سورس آف انکم اتنی نہیں ہے اور وہ جاب ہولڈر ہیں اس سے مستفید ہو کر اپنے فیوچرز کے لیے ایک اچھا پراسپیکٹ اور ایک اچھا نالج لینے کے بعد آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں. تو مجھے دیجیے گا اجازت میری طرف سے. اللہ حافظ.